بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلبہ و طالبات۔ جماعت نہم کے اردو کے لیکچر نمبر 61 کا آج ہم آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے کے لیکچرز ہم نے عید سے پہلے کمپلیٹ کیے تھے، 60 لیکچرز، ٹھیک ہے۔ اب ہم اپنے نئے اسباق کی طرف جائیں گے۔ سبق غلام تک ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہم نے کچھ حصہ نظم اور حصہ غزل سے بھی پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو آج ہم ابتدا کریں گے غلام کے بعد سبق آرام و سکون کی، صفحہ نمبر 71، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 71 پہ آ جائیں۔ پہلے ہم مصنف کا تعارف کریں گے، اس کے بعد سبق کی ابتدا کریں گے۔ مصنف کے تعارف کو دیکھیں۔ مصنف ہیں امتیاز علی تاج۔ تاریخ ولادت ہے 13 اکتوبر سن 1900 اور وفات ہے 1970، ٹھیک ہے۔ چلیں سٹارٹ لیتے ہیں۔ ان کی ادبی حیثیت ہے ڈرامہ نگار، آپ بھی لکھ لیں اس کے ساتھ، یہ معروف ڈرامہ نگار ہیں۔ سید امتیاز علی تاج لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام شمس العلماء مولوی ممتاز علی اور والدہ کا نام محمدی بیگم تھا۔ تاج صاحب نے لاہور میں تعلیم پائی۔ علمی اور ادبی ذوق انہیں ورثے میں ملا تھا۔ ان کے والد اور والدہ کا اس ذوق کی پرورش میں بڑا ہاتھ تھا۔ دیکھیں، دیگر مصنفین کے مقابلے میں یہاں پر خاص طور پر ان کی والدہ کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے، نام بھی بتایا گیا ہے محمدی بیگم، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی والدہ کا ان کے ذوق کی پرورش میں، یعنی ان کا جو ذوق تھا ڈرامہ لکھنے کا، ٹھیک ہے، جو ادبی ذوق تھا، اس کی پرورش میں ان کے والد اور والدہ کا بڑا ہاتھ تھا، کیونکہ وہ خود بھی علمی اور ادبی ذوق رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ان کے والد شمس العلماء تھے۔ شمس العلماء خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ خطاب کیا ہے؟ اعزازی نام، ٹھیک ہے، سرکاری طور پر حکومت کی طرف سے یا کسی بادشاہ وقت کی طرف سے کسی کو اعزاز کے طور پر کوئی نام ملنا، ٹھیک ہے۔ اس میں علم کی قسم ہے نا خطاب، اس میں علم کی جو اقسام ہیں ان میں سے ایک خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کون سی ہیں یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ اس میں علم کی اقسام اپنی گرامر کی بک میں دیکھیں، اور یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو اس کی اقسام معلوم ہوں، ٹھیک ہے۔ 4 اقسام ہیں اس میں علم کی، میں صرف آپ کو نیم بتا دیتی ہوں، ویسے یہ ہم بار بار پڑھ بھی چکے ہیں۔ مثلا یہاں پر ہے خطاب، اور پھر لقب، کنیت، عرف، ٹھیک ہے، یہ نہ اس کے علاوہ لقب، عرف، کنیت، خطاب، یہ اس میں علم کی اقسام ہیں۔ اچھا آگے دیکھتے ہیں۔ زمانہ طالب علمی میں تاج صاحب نے ایک رسالہ کہکشاں کے نام سے جاری کیا، جو ادبی اعتبار سے اپنے زمانے کے معیاری رسائل میں شمار ہونے لگا، ٹھیک ہے۔ تعلیم یافتہ شخصیت تھے، اعلیٰ تعلیم انہوں نے پائی تھی، اور ساتھ ساتھ گھرانہ بھی تعلیم یافتہ تھا۔ تو انہوں نے جو رسالہ شروع کیا وہ کیا تھا؟ ایک معیاری رسالہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ کہکشاں۔ گورنمنٹ کالج لاہور کی ڈرامٹک سوسائٹی کے سرگرم رکن ہونے کی وجہ سے ان کو ڈرامے سے بہت دلچسپی پیدا ہو گئی۔ ظاہر ہے ہر لکھاری، ہر لکھنے والا اپنی ایک اسپیسیفک فیلڈ چن لیتا ہے نا، پھر اسی فیلڈ میں اس کے کارنامے سامنے آتے ہیں۔ لکھتا تو وہ اور بھی بہت کچھ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ڈرامہ نگار ہے تو اس نے صرف ڈرامے لکھے تھے، نہیں، وہ ناول بھی لکھ سکتا ہے، وہ افسانے بھی لکھ سکتا ہے، وہ شاعری بھی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ کسی ایک فیلڈ میں بہت اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کی ایک فیلڈ میں اس کو مانا جاتا ہے، سراہا جاتا ہے، اس لیے اس کو اسی کی طرف سے زیادہ شہرت ملتی ہے۔ انہوں نے انگریزی ڈرامے کا بغور مطالعہ کیا اور اس کے فنی امور سے آگاہی حاصل کی۔ وہ ڈرامے ہی کے ہو کے رہ گئے، ٹھیک ہے، باقی چیزیں انہوں نے چھوڑ کر صرف ڈرامہ ہی اپنی توجہ کا محور و مرکز بنا لیا۔ اور اس کے فنی امور جو ڈرامے کے ریکوائرمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو ڈرامے کے ریکوائرمنٹس ہیں، جو ڈرامے کے اصول و ضوابط ہیں، وہ سارے انہوں نے سیکھ لیے۔ 22 سال کی عمر میں انہوں نے اپنا مشہور ڈرامہ انارکلی لکھا۔
جو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے. سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے یعنی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، جو انہوں نے 22 سال کی عمر میں ڈرامہ لکھا تھا انارکلی. آج بھی اردو ادب میں مشہور و معروف ڈرامہ ہے. ٹھیک ہے. انارکلی مغل اعظم کی ایک کہانی ہے جس کو انہوں نے ڈرامے کے طور پہ لکھا ہے، جو اردو ادب میں انتہائی اس کو شہرت ملی. یہ ڈرامہ ایک رومانی المیہ ہے. اور فنی اعتبار سے اس کا معیار مغربی ڈراموں سے کسی طرح کم نہیں. رومانی المیہ ہے. رومانی کا مطلب ہوتا ہے تصوراتی، جو تصور کیا گیا ہوتا ہے، اور المیہ میں نے آپ کو ڈرامے کی اقسام اگر آپ کو یاد ہو میں نے لکھوائی تھی، المیہ اور تربیہ. ٹھیک ہے. تو المیہ کا مطلب جس میں الم ہو، یعنی غمناک، جس کا انجام غم پر ہو، غمناک سٹوری یا بہت غمزدہ کر دینے والی کہانی. تو یہ ایک ٹریجڈک، ٹھیک ہے، غم والی کہانی اس میں موجود ہے. تاج صاحب بہت بڑے ڈرامہ نگار اور ڈرامے کے نقاد ہیں. صرف ڈرامہ نگار ہی نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ڈراموں پر تنقید بھی کی ہے. ٹھیک ہے. ڈرامے کے نقاد بھی ہیں. نقاد تو پتہ ہے نا آپ کو، جو کسی نظم پارے یا نثر پارے کی خوبیاں خامیاں بیان کی جاتی ہیں جس تحریر میں. ٹھیک ہے. جانچا جاتا ہے اس کو. انہوں نے کئی ڈراموں، ناولوں اور افسانوں کے ترجمے بھی کیے ہیں. اس کے علاوہ انگریزی سے، ٹھیک ہے، انہوں نے انگریزی سے اس کو اردو میں ترجمہ کیا ہے. اس کے علاوہ چچا چھکن مزاح کے میدان میں ان کی بہترین تصنیف ہے. یہ ایک کردار ہے جس پر انہوں نے لکھا ہے اور بڑا خوب لکھا ہے. مزاح یہ ایک مزاحیہ کہانی ہے نا، اور یہ کردار جو ہے یہ انہوں نے جو لکھا ہے تو یہ امر ہو گیا ہے نہ اپنے نام کے اعتبار سے بھی. تاج صاحب کا انداز تحریر سلیس اور رواں ہے. ہر بات بے تکلفانہ کہتے ہیں. سلیس اور رواں کا یہی مطلب ہے کہ یہ بے تکلفانہ بات کہتے ہیں، سیدھی اور رواں انداز میں، بغیر کسی رکاوٹ کے اور بغیر کسی مصنوعی پن کے. انہوں نے اپنے ڈراموں میں مغربی ڈرامے کی خصوصیات یعنی تصادم، حیرت، خود کلامی اور کشمکش کو بڑی خوبصورتی سے اپنایا ہے. ٹھیک ہے. تصادم کا مطلب کیا ہے؟ ٹکراؤ. ٹھیک ہے. جو ڈرامے میں ہوتے ہیں نا، ڈرامے تو آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ڈرامے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے حیرت ہے تو حیرت یعنی سسپینس ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. تصادم یعنی اس میں مختلف چیزوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دم سے ڈرامہ کو ایک نیا موڑ لے لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور کشمکش یعنی آخر تک جو دیکھنے والا ہے وہ کشمکش میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کے آگے کیا ہونے والا ہے. اس کے وہ سسپینس اور وہ اس کی وہ ڈرامے کی کہانی اور اس کا وہ انداز جو ہے وہ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آخر تک اپنا ڈرامہ دیکھے. ٹھیک ہے نا. ان کے بعض ڈرامے اور کہانیاں انگریزی ادب سے ماخوذ ہیں. انہوں نے کچھ چیزیں انگریزی ادب سے ماخوذ کی ہے، اخذ کی ہیں یعنی لی ہیں، مگر ان میں کمال یہ ہے کہ وہ اس خوبصورتی سے مقامی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں کہ ترجمہ یا اخذ شدہ معلوم نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے اگر انگریزی سے کوئی چیز اخذ بھی کی ہے تو اس کو اپنے مقامی رنگ میں سمو دیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو اپنے ہی معاشرے کے لحاظ سے، اپنے ہی ماحول کے لحاظ سے اس کو پیش کیا ہے. ان کا چھوٹا بڑا ہر کردار اپنی انفرادیت کا اظہار اس طرح کرتا ہے کہ ہمیں جیتا جاگتا نظر آتا ہے. یعنی ان کے کرداروں میں جان ہوتی ہے، وہ جیتے جاگتے نظر آتے ہیں. تاج صاحب کا اسلوب نثر نگاری کا شاہکار ہے. اسلوب یعنی ان کا انداز، ان کا طرز. وہ 19 اپریل 1970 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور لاہور میں دفن ہوئے. ٹھیک ہے. 19 اپریل یہ ان کی تاریخ وفات ہے، 19 اپریل 1970، اور لاہور میں دفن ہوئے. یہ ہو گیا ان کا تعارف. اب انشاءاللہ ہم آگے سبق کی ابتدا کریں گے. اب آتے ہیں ہم سبق کی طرف. سبق ہے آرام و سکون. ٹھیک ہے. جو ڈرامہ ہے اور ایک مکالمے کی شکل میں ہے. ٹھیک ہے. سبق کا نام دیکھیں، آرام و سکون. پہلے اس کے مرکب کی طرف آ جائیں. اس میں ہے لفظ واو، حرف واو ہے. تو آرام و سکون کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی. آرام و سکون مرکب، یہ دیکھیں حرف عطف یوز ہوا ہے نا، یہ واو، تو یہ مرکب عطفی ہے.
یہ ڈرامہ جو ہے یہ ڈائلاگ کی شکل میں ہے، مکالماتی انداز ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں کیا ہے، بیگم صاحبہ ہیں، ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ایک ان کے گھر کے جو سربراہ ہیں، ٹھیک ہے، صاحب وہ ہیں، گھر کے سربراہ جو ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، اور جب ڈاکٹر صاحب کو بلایا جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ ان کی بیماری کی اصل وجہ ان کی بے سکونی یا بے آرامی ہے، ان کو بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے، اور اس بے آرامی کی وجہ اصل میں ان کا گھریلو ماحول ہوتا ہے، کیونکہ ان کی بیگم ایک باتونی خاتون ہے، اور اس کے علاوہ وہ گھر میں آرام و سکون کا اور دوسرے جو اہل خانہ ہیں ان کے آرام کا خیال نہیں رکھ پا رہی، اسی وجہ سے صاحب جو ہیں وہ آرام و سکون کے لیے پھر گھر کے بجائے اپنے دفتر کو ترجیح دیتے ہیں۔ چلیں پڑھتے ہیں، اس میں کافی مزاح کا عنصر بھی موجود ہے، کافی دلچسپ سبق ہے، ڈرامہ ہے، پڑھتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر صاحب آئے ہیں، اور وہ جب گھر میں صاحب کی طبیعت دیکھتے ہیں اور ان کو چیک اپ کرتے ہیں، ان کا معائنہ کرتے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں آگے بیگم صاحبہ سے ان کے کچھ ڈائلاگز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کچھ مکالمات ہیں۔ جی نہیں بیگم صاحبہ، تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے۔ تردد یعنی فکر، پریشانی، معائنہ، چیک اپ کرنا، جانچنا، صرف تھکان کی وجہ سے حرارت ہو گئی ہے۔ حرارت یعنی ٹمپریچر، حرارت ویسے تپش کو بھی کہتے ہیں نا، بخار ہونا۔ ان دنوں آپ کے شوہر غالباً کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھ لیا کہ مریض جو ہے وہ ہر طرح سے اس جو ہے وہ کافی بے آرام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ بتاتے ہیں کہ شاید یہ گھر ان کے دفتر کا کام زیادہ ہے، ان پر ورک لوڈ زیادہ ہے، شاید یہی وجہ، غالباً کا مطلب شاید ان پر کام بہت زیادہ ہے، اس لیے ان کی طبیعت خراب ہے، تو وہ بیگم صاحبہ سے یہی بات کرتے ہیں۔ بیوی: ڈاکٹر صاحب ان دنوں کیا ان کا ہمیشہ یہی حال ہے، صبح 10 بجے دفتر جا کر شام کے 7 بجے سے پہلے کبھی واپس نہیں آتے۔ کیا کہتی ہیں بیگم صاحبہ؟ گلہ کرتی ہیں کہ شوہر آرام نہیں کرتے، اور زیادہ تر وہ بزی رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، اور اپنے آرام کا خیال نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر: جبھی تو میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام اور سکون کی ضرورت ہے۔ کاروبار کی پریشانیاں اور الجھنیں بھلا کر ایک ہی روز آرام و سکون سے گزارا تو طبیعت انشاءاللہ بحال ہو جائے گی، ٹھیک ہے، انشاءاللہ یعنی اللہ نے چاہا تو۔ اب ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ یہ ان کی بے آرامی ہی ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار پڑ گئے ہیں، آگے وہ بتائیں گے کہ آگے ان کو کیا کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ کا یہاں پر جو انہوں نے استعمال کیا ہے، تو بچے ہمیں بھی ہر جو بھی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کام کرنے کا ارادہ ہو اس میں انشاءاللہ ہمیں کہنا چاہیے، اس کا مطلب ہے اللہ کی مرضی ہو، اللہ نے چاہا تو تب وہ کام ہوگا، ٹھیک ہے، جب بھی کوئی کام کریں تو اس میں انشاءاللہ ضرور پڑھیں۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ یہ اپنے کاروبار کی پریشانیوں کی وجہ سے یا ان مصروفیات کی وجہ سے بیمار ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ ایک ہی ہفتہ مکمل آرام انہوں نے کیا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ بیوی کیا کہتی ہیں؟ 20 مرتبہ کہہ چکی ہوں، یعنی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اتنا کام نہ کیا کرو، نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ نصیب الدشمنہ یعنی بدقسمتی ہونا، کہ یہ نہ ہو کہ تم صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو، یعنی کہ تم بیمار پڑ جاؤ مگر خاک اثر نہیں ہوتا۔ خاک اثر نہ ہونا یہ بھی محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کسی بات کا اثر نہ ہونا۔ ہمیشہ یہی کہتے رہتے ہیں کیا کیا جائے، ان دنوں کام بے طرح زور پر ہے، ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ کام بہت زیادہ ہے، اس لیے آرام کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر: ہر روز تھوڑا وقت آرام و سکون کے لیے نہ نکالا جائے تو پھر بیمار پڑ کر بہت زیادہ وقت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر کی بڑی پتے کی بات کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آرام کا خیال نہ رکھیں تو ظاہر ہے ہماری جو باڈی ہے، ہمارا جو جسم ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہے نا۔ اگر ہم اپنے آرام کا خیال نہیں رکھیں گے، دن رات کام میں جتے رہیں گے، چاہے وہ اسکول کا کام ہو، چاہے وہ آفس کا کام ہو، چاہے وہ گھر کا کام ہو، تو کیا ہوگا؟ بیمار پڑ جائیں گے، پھر زیادہ آرام کی ضرورت پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ بس یہاں تک رہنے دیں، باقی انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ یہاں تک کافی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو نوٹس مل چکے ہوں گے، اپنے نوٹس کے ساتھ لے کر بیٹھا کریں اور نوٹس کو بھی ریڈ کیا کریں ساتھ،
اور یہاں پر جو مشکل الفاظ ہیں ان کو انڈر لائن کر کے ان کی میننگ لکھیں، ٹھیک ہے. اور جو اس کا تعارف ہے مصنف کا، ٹھیک ہے، امتیاز علی تاج کا، اس میں ایم سی کیوز بنا لیں اپنے لیے، ٹھیک ہے. ایم سی کیوز یعنی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اس کو نمبرنگ کرتے جائیں، ٹھیک ہے. اس امتیاز علی تاج کے جو تعارف دیا ہوا ہے اس پورے پیج کو بغور پڑھیں اور اس میں اپنے لیے معروضی سوالات بک کے اوپر بنا لیں.